نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو نظر بد کا وظیفہ اور نظر بد کا توڑ بتائیں گے، اور مزید اس ویڈیو میں نظر بد کے بنیادی محرکات پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ ناظرین، نظر بد توڑ وظیفہ کے ریلیٹڈ یہ مکمل اور جامع ویڈیو ہے، اس لیے تمام تر سننے والوں سے دلی طور پر التماس کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ ہی سماعت فرمایا جائے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ناظرین رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، نظر بد کا حوالہ حدیث و تفسیر اور روایات سے ثابت ہے، اور بے شمار روایات نظر بد نحس ہونے کی طرف اشارہ دیتی ہیں۔ نظر بد در حقیقت جادو کی ہی ایک شیطانی قسم ہوتی ہے جس کو آپ کا حاسد یا دشمن اپنی بری نظر یا بری سوچ سے کرتا ہے۔ ناظرین، نظر بد سے در حقیقت وہ لوگ آپ کو نشانہ بناتے ہیں جو آپ کے حلقہ احباب، ظاہری دوستی یا رشتہ داروں کی شکل میں آپ ہی کے آس پاس موجود ہوتے ہیں، اور بعض اوقات نظر بد لگانے والے فرد کو بھی اس چیز کا ادراک تک نہیں ہوتا کہ وہ کب کہاں کس کو اپنی بری نظر سے متاثر کر چکا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بتاتے چلیں کہ نظر بد سے زیادہ تر کم عمر بچے، کم عمر لڑکیاں اور عورتوں کو ہی زیادہ متاثر دیکھا گیا ہے، اور نظر بد لگانے والی اکثر عورتیں ہی ہوا کرتی ہیں۔ ایسی بری عورتیں ناظرین اپنی بری نظر، بری سوچ، منافقت، بغض یا اپنی بری ہا سے آپ کا گھر، کاروبار، معاملہ محبت، اولاد، معاملہ شادی، معاملہ حمل اور حق زوجیت حیران کن حد تک متاثر کر سکتی ہیں۔ ناظرین، اب ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں جہاں ہم آپ کو نظر بد کی علامات کے بارے میں بتائیں گے تاکہ آپ اپنے مسئلے کی صحیح سے تشخیص کر کے اس کا روحانی علاج بر وقت کروا سکیں۔ بعض لوگ ناظرین نظر بد کو معمولی سمجھ کر اور اس کی علامات میں کم فہم ہونے کی وجہ سے اس کا ڈاکٹری علاج کرواتے دیکھے جاتے ہیں، اور جب ایسے افراد کا ذائچہ اور استخارہ نکالا جاتا ہے تو نظر بد اپنا بری طرح سے اثر دکھا چکی ہوتی ہے۔ ناظرین، اس مقام پر ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ ڈاکٹری علاج نہ کروایا جائے۔ کہنے کا مقصد ناظرین فقط اتنا ہے کہ جہاں مسئلہ دنیاوی ہو وہاں اچھے ڈاکٹر سے ہی علاج کروانا چاہیے، لیکن اگر مسئلہ روحانی ہو تو اس کا حل بھی روحانی ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ بات بڑی ناظرین غیر مناسب بھی ہے کہ مسئلہ اگر آپ کو ڈاکٹری ہو تو آپ اس کا روحانیت میں حل تلاش کریں، اور مسئلہ اگر روحانی ہو تو اس کا ڈاکٹری علاج کروانا بھی محض جاہلیت اور کم عقلی ہے۔ بہرحال ناظرین، اس مختصر سے حوالہ کے بعد اب ہم آپ کو نظر بد کی علامات بتاتے ہیں۔ تمام تر سننے والوں سے اس لیے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ ناظرین، نظر بد کی درجہ ذیل علامات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کاروبار میں بلا وجہ ہی نقصان کا برقرار رہنا، دکان یا کاروبار میں بے برکتی رہنا، گھر میں بلا وجہ لڑائی کا علاتول جاری رہنا، گھر میں نااتفاقی رہنا، میاں بیوی میں بے پناہ نفرت ہو جانا، بچوں کا بلا وجہ ہی روتے رہنا، بچوں کو شیطانی چہرے نظر آنا، دودھ پینے والے بچوں کا دودھ پینے پر ضد کرنا، بچوں میں چڑچڑا پن ہونا، فرد کا آدھے سر کا درد مسلسل رہنا، کسی بھی بیماری میں دوا کھانے پر آرام کا نہ آنا یا بیماری کا طول پکڑ جانا، اچانک ہی حادثات کا رونما ہونا یا آفات کا فرد پر گرتے رہنا، یا بلا وجہ ہی فرد پر مشکلات کا علاتول جاری رہنا شامل ہے۔ یہ علامات ناظرین سخت نظر بد کی ہوتی ہیں جن سے عام طور پر کم عمر لڑکیاں زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ ناظرین، اکثر لوگ کم علمی میں ان علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے ان لوگوں کے معاملات مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ان علامات میں سے ناظرین آپ کو ایک علامت کا بھی سامنا ہے تو آپ نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں، جس کے حل کے لیے آپ نے نظر بد کا توڑ اور نظر بد کا وظیفہ ہی کرنا ہوتا ہے۔
ناظرین ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں جہاں ہم آپ کو نظر بد کا وظیفہ اور نظر بد کا توڑ بتائیں گے۔ نظر بد کا توڑ کرنے کے لیے ناظرین آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے 32 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ حسب سہولت ہاتھ میں تسبیح رکھ کر بھی نوافل کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد ناظرین آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نظر بد کا توڑ کرنے کے لیے حسب تفیق صدقہ بھی لازمی ادا کیا جائے۔ اگر آپ کے پاس جیب میں گنجائش کم ہو تو آپ چند گرام چینی یا چند گرام شکر بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا کرنا بھی ناگزیر ہو تو آپ پرندوں کو دانہ بھی صدقہ کی نیت سے ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے ہر نماز فجر سے لے کے چاشت تک کے وقت میں اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 31 بار دعائے نادیلی صغیر، 31 بار سورہ کوثر اور 31 بار سورہ اخلاص کی تلاوت دل سے کر کے پانی پر دم کر لینا ہے۔ اب یہ دم کیا گیا پانی متاثرہ فرد نے سارا دن ہی استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو علامات میں شدت محسوس ہو تو آپ یہ عمل ہر نماز کے بعد کر کے جلد فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل ناظرین آپ نے حصول شفا کی نیت سے ادا کرنا ہے اور تب تک ادا کرنا ہے جب تک اللہ کی رحمت سے آپ کو شفا حاصل نہیں ہوتی۔ ناظرین بعض سائلین جب یہ عمل کرتے ہیں تو ان کو بے پناہ گھبراہٹ اور بے چینی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر نظر بد سے متاثرہ فرد یہ عمل نہ کر سکے تو گھر کا کوئی بھی فرد یہ عمل کر سکتا ہے۔ ویڈیو کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں جہاں ہم آپ کو نظر بد کا توڑ تعویذ نقش نادیلی کا حوالہ دیں گے۔ ناظرین اوپر بیان کردہ نظر بد کا وظیفہ بے حد آسان اور بجلی کی کڑک کی طرح کام کرنے والا ہے، لیکن اکثر سائلین یہ آسان وظیفہ کرنے میں بھی رکاوٹ کا شکار رہتے ہیں۔ اس لیے ایسے سائلین کے لیے سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر فرد مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ نقش نادیلی تحریر کر کے گلے میں پہن لے تو سخت سے سخت نظر بد کی فوری کاٹ اللہ کی رحمت سے ہو جاتی ہے۔ ناظرین نقش نادیلی ہر قسم کی بری نظر، نظر بد، حاسد کی بری نظر اور برے لوگوں کی گندی نظر سے روحانی حفاظت میں رکھتا ہے۔ نقش نادیلی ناظرین ظرف آئینہ کی طرح روحانی حفاظت دیتا ہے، یعنی اگر کوئی فرد آپ پر بری نظر رکھتا ہو تو اس کی بری نظر کا اثر اسی کی ذات کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں جوان اور کمسن بچیوں کے لیے نقش نادیلی بے حد ضروری امر ہے، کیونکہ جوان اور کمسن بچیوں کو نظر بد اور حاسد کی بری نظر کا سامنا اکثر ہی کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین نقش نادیلی تحریر کرنے کے لیے ہم نے معلوماتی ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، جس کو فالو کرتے ہوئے آپ نقش نادیلی خود بھی آسانی سے ہی تحریر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو نقش نادیلی کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر 030885195999 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا رفت فاطمہ بہن کے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، سلسلہ خیر بشریہ کے تمام روحانی پروگرام حصول علم اور حصول حاجت کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ علم کی اس روشنی سے مکمل فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔